اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ فطرہ۔ زکوٰۃ فطرہ ہر انسان پر واجب ہے، حتیٰ کہ نو مولود پر بھی واجب ہے۔ البتہ نو مولود کا فطرہ ادا کرنا اس کے ولی، اس کے سرپرست، جس کی کفالت میں وہ ہوگا اس پر واجب ہوگا۔ البتہ جو بالغ ہوتے ہیں ان پر خود پر فطرہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور یہ فطرہ واجب کب ہوتا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کی آخری شب اور شوال کا چاند دیکھتے ہی آپ پر فطرہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے، اول یہ ہے، ترجیح اسی کو ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دیا جائے۔ فطرہ کتنا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کی اگر رقم کی صورت میں دیکھا جائے تو اس کی رقم کتنی بنتی ہے، یہ اکثر سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ہر بار کیا جاتا ہے۔ اس کا بہترین اور آسان ترین کلیہ یہی ہے کہ آپ اپنی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ اگر گاؤں میں رہ رہے ہیں تو گاؤں کی کسی دکان پر چلے جائیں، اگر شہر میں ہیں تو مارکیٹ میں جا کر، شہر میں چونکہ زیادہ تر آٹے کی ہی خرید و فروخت ہوتی ہے، دیہات میں گندم کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس لیے ان میں تھوڑا سا فرق، ریٹ کے رقم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ شہر میں تقریباً 2022 میں جو ابھی عید الفطر آ رہی ہے، اس پر جو زکوٰۃ فطرہ کی جو رقم ہے وہ تقریباً 220 روپے آ رہی ہے، آٹے کے ریٹ کی وجہ سے۔ آٹے کا ریٹ جتنا بن رہا ہے، 3 کلو آٹے کا جو رقم بن رہی ہے وہ تقریباً 220 روپے ہے۔ اور اگر گندم کا ریٹ دیکھا جائے 2022 میں تو 2200 روپے، 40 کے جی کی گندم کا ریٹ 2200 روپے ہے۔ اگر اس کو 3 کلو گندم کا ریٹ بنایا جائے تو وہ تقریباً 165 روپے بنتے ہیں، اور احتیاطاً 170 روپے اس کے دیے جائیں گے۔ یعنی آپ نے 3 کلو گندم دینی ہے، 3 کلو آٹا دینا ہے، یا وہی غذا جو آپ کے علاقے میں، جو آپ کے گاؤں میں یا آپ کے وسیع میں زیادہ غالب غذا ہے اسی کے عنوان سے دیں گے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں زیادہ و بیشتر جو غذا ہے وہ گندم ہی ہے، یعنی گندم کی روٹی کی ہی غذا زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے، تو ہم اسی حساب سے اس کی زکوٰۃ فطرہ ادا کریں گے۔ اور اس کا فوری ادا کرنا ضروری ہے، یعنی کہ یا اس کو الگ کر کے رکھ لیں، بعد میں اس کے مستحق تک پہنچا دیں۔ ہاں، ان کے مستحق کون ہیں؟ اس کے مستحق فقیر کس سے کہتے ہیں؟ فقیر شریعت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، یعنی سادے الفاظ میں وہ مزدور جو تازی کما کر لاتا ہے اور اس کے پاس ایک سے دوسرے دن کی خود اپنے پاس رقم نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے دن اگر بالفرض اس کے پاس مزدوری اس کو ایک دن نہیں ملتی تو وہ خود پریشان ہو جاتا ہے، اس کو شریعت نے فقیر کہا ہے۔ ہاں، ایسے فقیر کو زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں، اور اس شخص پر زکوٰۃ فطرہ دینا واجب نہیں ہے، اس کو ہم دے سکتے ہیں، اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ بھی اپنا زکوٰۃ فطرہ ادا کرے۔ ہاں، اور اگر کوئی یہ ہے کہ اس کو کسی شخص جس کو بھی دیں آپ فطرہ، وہ مومن ہو، محب اہل بیت ہو، مسلمان ہو، لیکن ناصبی نہ ہو، یعنی دشمن اہل بیت نہ ہو۔ ہاں، اگر آپ نے بھول چوک سے اس کو دے دیا جو ناصبی تھا اور دشمن اہل بیت تھا، تو آپ کا فطرہ وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے عوض آپ کو اور فطرہ دینا پڑے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ ایسے شخص کو بھی فطرہ نہ دیں جو علی اعلان گناہ کرتا ہو، گناہ میں ہو، اور تارک الصلاۃ ہو، اصلاً نماز کے نزدیک بھی نہ جاتا ہو۔ اگر آپ ایسے افراد کو فطرہ دیں گے تو پھر آپ کا فطرہ قبول نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کو ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو دوبارہ فطرہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور سید کا فطرہ لے سکتا ہے، سید غیر سید کا فطرہ نہیں لے سکتا۔ سید غیر سید کو فطرہ دے سکتا ہے، البتہ سید غیر سید کا فطرہ لے نہیں سکتا، دے سکتا ہے۔ تو جہاں یاد رہے کہ یہ مصارف
فطرہ میں سے سب سے زیادہ جو مہم ہے، اصل ہے، وہ ہے آپ کے اپنے عزیز و اقارب۔ ان کو سب سے زیادہ پہلے ترجیح انہی کو دیں، اپنا زکوٰۃ فطرہ انہی تک پہنچائیں۔ اگر ان میں آپ کے خانوادے میں سے، آپ کے خاندان میں سے، آپ کی فیملی میں سے کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس زکوٰۃ فطرہ کے مستحق ہیں، الحمدللہ سب بخیریت ہیں، ثروت مند ہیں، تو پھر آپ اپنے محلے میں، گلی میں، کوچے میں، آپ اپنے گاؤں شہر میں دیکھیں، جو جاننے والے مومن ہیں اور مستحق ہیں ان تک پہنچائیں اور انہی کو ترجیح دیں۔ اور یاد رہے کہ اگر آپ 7 یا 8 نفر کا آپ کے پر فطرہ واجب ہے تو کوشش یہ کریں کہ ان میں سے 1 یا 2 فرد کا جو فطرہ ہے وہ مدارس دینیہ کو دیا جائے، تاکہ اس کار خیر میں، اس صدقہ جاریہ میں بھی آپ کا حصہ شامل ہو جائے، مال امام میں بھی آپ کا حصہ شامل ہو جائے۔ اور یاد رہے کہ فطرہ فقط جیسے پہلے ہم بیان کر چکے تھے کہ مثلاً 170 روپے فطرہ بنتا ہے دیہات میں رہنے والے لوگوں کا، یا شہر میں رہنے والے لوگ جو آٹا خرید کر رہے ہیں ان کے لیے 220 روپے بنتا ہے۔ تو آپ جس کو بھی وہ فطرہ دیں گے، فطرہ کی رقم دیں گے، وہ مکمل ایک فرد کی رقم اس شخص کو پہنچائیں گے، یعنی 170 روپے جو فطرہ بن رہا ہے آپ وہ 170 ہی اس شخص کو دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے 170 کا نصف جو ہے ایک شخص کو دے دیں، نصف دوسرے شخص کو دے دیں، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ پورے 170 روپے ایک ہی فرد کو دیں گے، تبھی جا کر آپ کا فطرہ ادا ہوگا، وإلا وہ آپ کا فطرہ دینا صحیح شمار نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس ماہ مقدس میں ہماری تمام عبادات اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری زندگی کا یہ آخری ماہ سیام نہ ہو، اور ہمیں اس پوری زندگی میں پورا سال اپنی اس طرح سے بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس بندگی کے لائق ہے وہ ذات، اور خداوند متعال اس ماہ مقدس کے صدقے ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور ان ماہ مبارک کے آخری ساعتوں میں خداوند متعال ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔